ایمان کے مذاکرے ایمان تازے کیسے ہوتے ہیں؟ کہا ہر مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمانی نور، ایک ایمانی چراغ جلایا ہے، ایک نور جلایا ہے، لیکن بنا ایمان وہ نور غلط کرتوت کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمانی نور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، نبی کی سنت کو ٹکرانے کی بنا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا، جو رمضان کی معنی لغت میں آتا ہے جلانے اور راکشتر کرنے کا۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے رمضان کے اندر عبادت کرنے کی صدقے میں رمضان المبارک کے اندر جو انسان ذکر و اذکار کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، ان تمام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن کے دلوں پر ایمانی نور پر جو تاریکی چھا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمانی نور کو اس رمضان کی برکت سے دور دیتے ہیں۔ تو رمضان کے معنی لغت میں جلانے اور راکشتر کرنے کا آتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کے گناہوں کو نشو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر یہ مومن کتنے عمل کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا، نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تمام عبادتوں کو بجا لاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر عبادت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، کہیں گے نماز کا بدلہ تم دے دو، صدقے سے بدلہ تم دے دو، زکات کا بدلہ تم دے دو، حج کا نمبر آئے گا حج کا بدلہ تم دے دو۔ لیکن جب رمضان المبارک کا نمبر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادتوں کا ثواب میں نے خود سے تقسیم کیا آپ کے حکم کے بنا پر، لیکن رمضان کی کیا خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ثواب مجھے روک دیا گیا، آگے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب نے دنیا کے اندر اپنی زبانوں سے کلام خدا کا ہے، اللہ کے نبی کی زبان کا لوایا گیا ہے، الصوم ولا رزقه کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے رمضان المبارک کا مہینہ جو ان بندوں نے گزارا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، دھوپ کی شدت میں، پیاس کی شدت میں، بھوک کی جلن میں، جانے کیسی کیسی مصیبتوں کو جھیلا ہے، یہ رمضان کا بدلہ میں دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم ولا رزقه میں اس کا بدلہ خود ہو جاؤں گا، ولا رزقه اس کا بدلہ خود دوں گا۔ دو روایت ہے، دونوں کے اندر فرق ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں خود ہی سے بدلہ ہو جاؤں گا، جب قرآن رمضان المبارک کے برکت میں مل گیا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری روایت کا ہے کہ تمام عبادتوں کا ثواب تو فرشتوں سے دلوایا، لیکن رمضان کا نمبر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم مت کو ان کا ثواب نہیں بدلا، میں ان کا بدلہ خود دوں گا۔ آخر ان کی وجہ کیا بنی؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ہر چیز میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، نماز ادا کرتے ہیں اس میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، آپ زکات دیتے ہیں اس میں ریاکاری داخل ہو سکتا ہے، صدقہ دیتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، جتنے بھی عبادتیں ہیں ہر ایک کے اندر ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، لیکن رمضان میں ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے اپنے مومن بندے کو دیا ہے، امت محمد کو دیا ہے، اس میں ریاکاری داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے خود اپنے آپ کے اندر بتا لگے دوسروں کو میں روزے سے ہوں، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود ادا فرمائے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید
ہے، تازہ قبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان قبر والوں کی منظر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ قبر والے قبر میں کس حالت میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی آواز پہنچاتے ہیں اے علی اس چکر میں نہ ہو، تم قبر کی حالت کو نہ جانو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر والوں کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جتنے پردے آئے تھے تمام کو ہٹا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس میت کو دیکھا آگ میں آگ میں جھلس رہی ہے، آگ اسے پکڑ رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کانپ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارے آخر معاملہ کیا ہے؟ جاتنا عمل کرتے تھے دنیا کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیجئے، ان کے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے علی ان کی معافی ہم سے طلب نہ کرو، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے ہاتھ کر رہے تھے، سجدے میں گر جاتے ہیں اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے علی جانتے نہیں ہو کہ دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں ٹی وی دیکھتا تھا، بات نہیں، لیکن رات میں گناہ کرتا تھا۔ جب دین میں روزہ رکھا رات میں گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد میں مبتلا کر دیا۔ جو شخص حرام کی غذا کھاتے ہیں حرام کے خون بناتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو پٹائی کروائیں گے، ان کی جو ٹھکائی کروائیں گے وہ کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اپنی آسانی کے ساتھ بہانے بنا کر روزہ توڑ دیتے ہیں، حرام غذا کھاتے ہیں وہ حرام غذا، وہ حلال نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ان کو کھاؤ، جن کو حرام کیا ان کو چھوڑ دو۔ نماز پڑھنا حلال ہے ان کو چھوڑیں گے حرام ہے، روزہ رکھنا حلال ہے ان کو چھوڑیں گے حرام ہے۔ اگر کوئی رمضان کو چھوڑ کر کھانا کھاتا ہے وہ حلال نہیں کھاتا، وہ حرام کھاتا ہے، یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کو پھرسے لگائیں گے، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رمضان کے روزے کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔